السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمی کے بعد لاکھوں ٹن کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ دلچسپ اور اہم معلومات کے لیے دیکھیے اصغر عربی والا چینل۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں کمنٹ بھی کیجیے گا۔ آپ کی کمنٹس ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ آج آپ کو دوران حج شیاطین کو ماری جانے والی کنکریوں کی روایت اور ان کنکریوں کے حوالے سے مزید دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو رمی جمرات کی روایت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنے والی ایک تصویری جھلک آپ کے لیے۔ ہر سال لاکھوں حجاج مینا میں جمرات کے مقام پر رمی کرتے ہیں، جسے عام طور پر شیطان کو کنکریاں مارنا کہا جاتا ہے۔ ہر سال ٹنوں کے حساب سے شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں کہاں سے آتی ہیں اور شیطانوں کو مارنے کے بعد یہ کنکریاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ حجاج کرام 10، 11 اور 12 تاریخ کو پتھر کے جن 3 ستونوں کو باری باری کنکر مارتے ہیں، ان کو جمرات یا جمار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں 3 جگہوں پر کنکری ماری جاتی ہیں۔ کنکریوں کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 2006 میں مینا میں بھگدڑ کے نتیجے میں 364 حجاج جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس سے 2 سال پہلے 2004 میں 251 حجاج شیاطین کو کنکریاں مارنے کے دوران جاں بحق ہوئے تھے، جس کے بعد پرانے پل کو مسمار کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ تینوں جمرات کے ارد گرد کثیر منزلہ پل تعمیر کر دیا گیا تھا۔ حادثات سے بچنے اور رمی کو آسان و محفوظ بنانے کے لیے جمرات کمپلیکس بنایا گیا ہے، جو 950 میٹر طویل ہے۔ مستقبل میں اس کمپلیکس کی 12 منزلیں اٹھائی جا سکتی ہیں، جس سے 50 لاکھ حجاج بیک وقت رمی کر سکیں گے۔ جمرات کمپلیکس کی تعمیر میں ایک اور بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ حجاج کو ایک ساتھ جمرات پل کے کسی ایک راستے پر جمع ہونے سے روکا جائے، اس لیے کئی راستے بنائے گئے ہیں۔ رمی کے لیے شیڈول کے مطابق حاجیوں کو قافلوں کی شکل میں بھیجا جاتا ہے۔ جمرات کمپلیکس 4 منزلوں پر مشتمل ہے اور ہر منزل پر شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے بنائے گئے حوض نما ستون پل کے تہھانے تک پہنچتے ہیں۔ یہ حوض اس انداز میں بنائے گئے ہیں کہ وہاں آنے والی کنکری لازمی طور پر ستون سے ٹکراتی ہیں اور اس کے بعد وہ حوض سے ہوتی ہوئی 15 میٹر نیچے تہخانے میں جا گرتی ہیں۔ جمرات کے تہخانے میں خصوصی میکینزم کے تحت کنویئر بیلٹ پر چھوٹی چھوٹی ٹرالیاں بنائی گئی ہیں، جو چاروں منزلوں سے آنے والی کنکریوں کو جمرات کے 15 میٹر زیر زمین بنے کیبن میں ایک جگہ جمع کرتی ہیں۔ حج کے ایام مکمل ہوتے ہی جمرات کے پل سے نیچے حصے میں موجود خصوصی ٹینک میں جمع ہونے والی ٹنوں کنکریوں کو نکال کر انہیں دوبارہ استعمال کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مینا خالی ہونے کے بعد کنکریوں کو نکالنے کی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ ایام حج ختم ہونے کے بعد ان کنکریوں کو پانی اور مخصوص مواد سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ ان پر لگی مٹی اور دیگر جراثیم کو صاف کیا جا سکے۔ بعد ازاں انہیں آئندہ برس حج کے دوران استعمال کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو کنکریوں کو پیکٹوں میں رکھتے ہیں، جبکہ کچھ کو حج ایام سے قبل مزدلفہ میں
بکھیر دیا جاتا ہے۔ رمی کے بارے میں ایک من گھڑت کہانی مشہور ہے کہ جن حجاج کرام کے حج قبول ہو جاتے ہیں تو وہ کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں، اور جن کے قبول نہیں ہوتے تو وہ وہی پڑی رہتی ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے صحیح حقیقت جو اس میں ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔